ایک واقعہ، ایک بزرگ نے خواب دیکھا، خواب کے اندر وہ دیکھا، اس نے دیکھا ایک نوجوان ہی تھا، اس نے دیکھا کہ قبرستان ہے، وہاں پر کچھ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اب بچے جو ہے قبرستان کے اندر کچھ چن رہے ہیں، اور ایک بزرگ ہے سفید نیشا، وہ ایک کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو خواب دیکھنے والا تھا تو اس نے کہا یہ تو بچے جو ہیں، یہ نوجوان یہ چننے میں مصروف ہے، کچھ یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیا چن رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا چن رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ان کے جو عزیز و اقارب کی سارے ثواب کرتے ہیں، کہ اسی کی سارے ثواب کو چن رہے ہیں۔ کہا کہ پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ سارے ثواب چننے کی؟ کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ میرا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے، ہر روز وہ 3-4 پارے پڑھ کر مجھے کی سارے ثواب کر دیتا ہے، مجھے کس کی سارے ثواب کی چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال کے اندر اتنی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے کہ سارے ثواب مجھے مل جاتا ہے، مجھے اور چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ کہا کہ اگر تم نے میرے بچے کو دیکھنا ہو تو فلاں بازار کے اندر چلے جانا، فلاں جگہ پر اس کی دکان ہے، وہاں جا کر دیکھ لینا۔ اب اس آدمی جب وہ خواب اس کا ختم ہوا تو صبح اٹھا اور بازار سے گزر ہوا تو دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، کپڑے کا تجارت بھی کر رہا ہے، اور صاحب اس کے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب یہ نوجوان جس نے خواب دیکھا تھا اس کے پاس چلا گیا اور جا کر پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تجارت کرتا ہوں کپڑے کی۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ روزانہ 3-4 پارے قرآن کریم میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب والدین کو بخش دیتا ہوں۔ کہا کہ بہت ہی کمال آدمی ہو۔ پھر کافی عرصے کے بعد پھر اس آدمی نے دوبارہ خواب دیکھا کہ وہی قبرستان ہے، وہی جگہ ہے، دوبارہ اس کا اسی جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اب وہ جو بوڑھے آدمی تھے وہ بھی اب کچھ ان نوجوان بچوں کے ساتھ وہ بھی کچھ چن رہے ہیں۔ تو اب پوچھا کہ آپ کچھ عرصہ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے چننے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ چن رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے، وہ میرا بچہ تھا، وہ پڑھ کر ہی سارے ثواب کر دیتا تھا، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب پیچھے کوئی سارے ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو لوگ دوسرے ان ملکوں کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں اس میں میرا بھی حصہ ہوتا ہے، تو میں اپنا حصہ کیا کر رہا ہوں، چن رہا ہوں۔ تو یہ سارے ثواب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر جب ہم عزیز و اقارب کو سارے ثواب کرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم کسی اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر جا کر سلام کہتے ہو تو وہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے، جب تک تم قبر پر موجود رہتے ہو تو وہ تم سے مانوس رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے کہ آج میری قبر پر میرا بیٹا آیا ہے، آج میری قبر پر میرا پوتا اور نواسا آیا ہے۔ تو اپنے عزیز و اقارب جس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پر جا کر سارے ثواب کیا کرو، وہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم جب ہم مردوں کو پڑھ کر پہنچتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا فائدہ ہو رہا تھا اس کو، اس کا بیٹا حافظ تھا تو اس کو فائدہ ہو رہا تھا۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس کا فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی۔ حافظ قرآن، ہم پانی پیئیں گے فائدہ اپنی ذات کو ہوگا، کھانا کھائیں گے فائدہ اپنی ذات کو ہوگا، لیکن حافظ قرآن ایسا ہے کہ اس کا فائدہ اپنی ذات کو بھی پہنچ رہا ہے اور اس کا فائدہ اپنے خاندان کو بھی پہنچ رہا ہے۔ جو حافظ قرآن ہے اس کی عزت کیا کرو کہ خدا نہ خواستہ اگر کل قیامت والے دن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے، اگر ہم اپنے گناہوں کے سبب اگر ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں تو یہی ہماری سفارش کریں گے۔ 10 آدمی ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن، آئے حافظ قرآن، دنیا کے اندر تو نے میرے کلام سے محبت کی، میرے کلام سے محبت کی اور اس کو سینے کے اندر محفوظ کیا، آج تیرا یہ اعزاز ہے، تیرا یہ اکرام ہے، خود بھی جنت کے اندر جا اور ایسے 10 آدمی اپنے قبیلے میں سے جو تیرا دل چاہے، والد ہو والدہ ہو جو بھی ہو، ان کو بھی ساتھ جنت کے اندر لے جا، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی۔ اللہ اپنے فیصلے کو بدل دے گا حافظ قرآن کے اعزاز کے لیے۔ میرے محترم عزیزو، یہ قرآن کریم ایسی اللہ کی کتاب ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبح و شام قرآن پاک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔